ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے عنوان پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت جو پڑھی ہے اس سے واضح ہے، یعنی کہ آج میں عبادت قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس کے ثمرات اور مضمرات کیا ہیں، ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تخلیق کیا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے صرف یوں ہی چھوڑ دیا؟ کیا ہمیں یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم جیسے چاہو اپنی زندگی گزارو، اپنی منمانی کرو، دنیا کی چاہت میں حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاؤ، یا صرف اپنے کاروبار کو چمکانے کے پیچھے میں لگ جاؤ، یا پھر ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے بھاگنے کے دوڑ میں لگ جاؤ اور ان تمام مقاصد کو پیچھے چھوڑ دو جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا؟ کیا یہی وجہ ہے؟ کیا یہی مقصد ہے؟ آج میں اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا مقصد کیا ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو مقصد تخلیق ہے اس کو واضح طور پر اجاگر کیا ہے، اور مقصد ہے کیا؟ عبادت، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ عبادت ہر اس چیز کو، ہر اس کام کو کہتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، جس کام کے اندر اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی خشیت اور آخرت کے ہولناکیوں کا خوف دل کے اندر ہو۔ علماء کرام اس کی تعریف کرتے ہیں اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہر والباطنہ، کہ عبادت ہر اس ظاہری و باطنی اعمال و اقوال کا نام ہے جس سے اللہ رب العالمین جسے پسند فرماتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ اس مفہوم سے واضح ہو گیا کہ عبادت ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس اعمال کو کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی بنیاد پر کھرے اترے اور اس کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرے۔ اور عبادت جو ہمارے ذہن کے اندر ہے، جو ہمیں بیٹھائے ہوئے ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ عبادت صرف ان چند شعائر کا نام ہے، مثلا نماز،
روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ارکان ہیں، صرف اسی کے نام کیا کہتے ہیں؟ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہم کھڑے کھڑے، سوئے سوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے ہر جگہ عبادت کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ عبادت صرف چند چیزوں کے نام نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے، اس کے اندر بیان کیا گیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں اور لیل و نہار کی گردش میں ایسے لوگ نشانیاں تلاش کر لیتے ہیں جو عقل مند ہیں، ذی شعور ہیں، اور ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، کیسے؟ قیاما، کھڑے ہو کر، وقعودا، بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل لیٹ کر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اتنا ہی نہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، تو نے ان تمام چیزوں کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، ان تمام چیزوں کی تخلیق یوں ہی بیکار نہیں کیا، سبحانک، تیری ذات پاک و صاف ہے، فقنا عذاب النار، تو کیا کر مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جی، عبادت ہر جگہ ہے، صرف آپ کو تلاشنا ہے۔ اگر ہم رزق کی تلاش میں دلی، پنجاب، ہریانہ، دیگر شہروں کے اندر جاتے ہیں، تو اگر آپ رزق حلال تلاش کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنایا تاکہ کیا کرو؟ اس پر چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق عطا فرمایا ان سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اس لیے کہ تمہیں زندہ ہو کر پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جی، تو روزی اگر ہم کما رہے ہیں اور وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں تو اس کے اندر بھی عبادت ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، عبادت صرف نماز نہیں ہے، اگر صرف نماز ہی ہوتی عبادت تو پھر کہتے کہ نماز پڑھتے رہو۔ کہا گیا کہ نماز سے جب تم فارغ ہو جاؤ تو زمین پر پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، اور اللہ رب العالمین کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی چلتے پھرتے رزق بھی تلاش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہمارے دل کے اندر خشیت الہی ہونی چاہیے کہ ہم جو رزق تلاشنے آئے ہیں کیا حرام تو نہیں ہے، کسی کا حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ
اپنے جسم کو نیند کے حوالے کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اگر آپ سوتے ہیں اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی عبادت ہے. کسی نے نیت کیا کہ رات کو میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، شب بیداری کروں گا، اور عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا کھانے کے بعد سو گئے، نیند کا غلبہ اس کے اوپر طاری ہو گئی اور پھر بیدار نہیں ہو سکے، لیکن نیت کیا تھی ان کی کہ ہم عبادت کریں گے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے عبادت کے بقدر سے ثواب سے نوازے گا. حالانکہ صبح تک سوتا رہا پھر بھی اسے نیکی ملے گی. تو عبادت ہر چیز کے اندر ہے، صرف ہمیں تلاشنا ہے. اور عبادت و بندگی یہی انبیاء کرام کے کیا ہے؟ خلاصہ ہے. دعوت و تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ دعوت تبلیغ کا جو کام انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، ان کی بھی کیا مقصد یہی ہے؟ عبادت، یعنی عبادت کو فروغ دلانا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. کیوں؟ ان اعبدوا اللہ، تاکہ تم لوگ کیا کرو؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. جتنے بھی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا. وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، مگر ان کو بھی وحی کی گئی تو وہی کہ صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف میں ہوں، اس لیے تم لوگ کیا کرو؟ میری ہی عبادت کرو. یعنی تمام انبیاء کرام کے مشن کیا ہے؟ وہ بندگی کی طرف لوگوں کو ابھارنا، عبادت کی طرف لوگوں کو ابھارنا. جی اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا عبادت ہم کرتے جائیں اللہ رب العالمین قبول کر لے گا؟ ایسا ہرگز نہیں. ان کے اندر بھی چند اصول ایسے ہیں جن کو اپنا کر اگر عبادت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرمائے گا. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ اصولوں میں سے ایک اصول کہ اخلاص. کسی بھی عبادت کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ اعمال، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. کہ صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے دین کو خالص پکڑو، یکسو ہو کر عبادت کرو، اور یہی کیا ہے؟ سیدھا دین ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر دوسرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی ہم عبادت کریں تو عبادت کی کیفیت اور مقدار اتباع سنت کے مطابق ہو. اگر ہم اتباع سنت اور قرآن سے ہٹ کر کوئی عبادت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے. مقدار سے کیا مراد ہے؟ مقدار سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عبادت کو جس انداز میں جتنے رکعت ادا کیے ہیں بس اتنے ہی کہ ہم انجام دینے کے حقدار ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ایک قدم، اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے ہیں، اس سے آگے بھی نہیں ہٹ سکتے ہیں. جو اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل طور پر ہمیں بتلا دیا ہے اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے. اور کیفیت کیا ہونی چاہیے؟
تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم ہم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو کیفیت ہو گئی ہے، کیفیت یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، جو طریقہ تھا، جس منہج پہ اور جس انداز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، بس وہی کیفیت، وہ انداز اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس کے بعد تیسرا اصول بھی بس موٹا موٹی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ جب بھی عبادت کریں تو عبادت کے اندر اللہ کی محبت، خشیت اور اس کی تعظیم کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں اس سے مفقود ہو، پوشیدہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو، آپ کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، خشیت الہی ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، تب جا کے اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب احسان کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام کتنے دور دراز کے سفر کر کے جا کے اس علم کو، اس حدیث کو اکٹھا کیا، اور اس کو اکٹھا کرنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد لوگوں کو بتلائے، سکھلائے۔ لیکن آج منبر رسول پر کھڑے ہو کر ایک خطیب آتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتیں کر کے وہاں سے اتر جاتے ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر اس قدر یعنی زنگ لگ چکا ہے کہ بس جب تک یہاں پہ بیٹھ کے سنتے ہوتے ہیں، بس ایک کان سے سن رہے ہوتے ہیں، جیسے مسجد کے دروازہ کراس کرتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ جی سمجھے اس حدیث کے اندر کیا مفہوم ہے اس کا؟ کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے جائیں تو آپ اس طریقے سے عبادت کریں کہ گویا کہ آپ کے سامنے اللہ رب العالمین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ کأنک تراہ، گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر ایسا گمان نہ ہو دل کے اندر، اگر یہ احساسات و جذبات آپ کے دلوں کے اندر نہ ہو، تو کم سے کم اتنا سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جی خشیت الہی، آپ کی نیت، اللہ رب العالمین کی تعظیم، اللہ رب العالمین کی محبت اس قدر ہونی چاہیے، اس قدر ہونی چاہیے کہ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو اور اس کی عبادت کو انجام دے رہے ہو۔ اور ایسا اگر احساس نہیں ہے تو کم سے کم اتنا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ہمیں اپنی عبادت کے اندر حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آئے بس کہیں گئے ہم مہمانی تو پورا ایک دم کرتا پائجامہ ٹوپی جھاڑ کے چلے گئے، کوٹ پینٹ دس دیٹ لگا کے چلے گئے، اور جب اللہ کے گھر میں آئے تو پھٹا پرانا گنجی اور تولیہ پہن کے آ گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسن ہونی چاہیے عبادت کے اندر۔ اللہ کے مہمان ہیں آپ کو صرف اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ کو آزمایا جائے۔ آپ کی تخلیق صرف اس لیے ہوئی ہے کہ آپ کو آزمایا جائے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ جی الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ
موت و حیات آپ کو صرف اس لیے دی گئی ہے تاکہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمائے کہ سب سے بہتر اعمال کون کرتا ہے، بہترین اعمال کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اکثر اعمال، سب سے زیادہ عمل کون کرتا، نہیں کہا احسن کہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اعمال تھوڑا ہی ہو لیکن بہترین انداز میں ہونا چاہیے۔ جی بس پوری رات اللہ کے عبادت میں گزار دیں لیکن نبی کے طریقے سے الگ ہو کر، پوری رات اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہیں لیکن ہم تمام قرآن و احادیث کے خلاف ہو کر، تو اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اور جن چیزوں کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، بس اس کو لازم پکڑ کر اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو یقیناً وہ عبادت کامیابی اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو ہمیں جب بھی عبادت کرے اس کے اندر حسن پیدا کرے، اللہ کے نبی کے طریقے کو اختیار کرے، سنت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عبادت کرے۔ جی سنت رسول سے ہٹنا اور سنت رسول کے اندر کسی چیز کی ایجاد کرنا یہ سراسر غلط ہے۔ جو بھی سنت رسول کے اندر نہیں ہے، اگر اس چیز کو ہم بیان کر دیتے ہیں، اس چیز کو ہم لا دیتے ہیں، ایک چیز کو نئی چیز کو پیدا کر دیتے ہیں، تو کیا مردود ہے، صحیح نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر دیا وہ کیا مردود ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو عبادت کے بہت سارے اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے، بہت ساری آیتیں، یہاں تک کہ عبادت جب ہم چلتے پھرتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ ملتے ہیں، اعلیٰ اخلاق پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ان کی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے۔ یتیموں کی تیمارداری کرنا اور یتیموں کو پالنا پوسنا وہ بھی عبادت ہے۔ کسی کے سامنے چند اچھی باتیں بتا دینا اور اچھے انداز میں گفتگو کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ بیوی سے شہوت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہے، وَفِي بِضْعٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے تو اس کے اندر بھی عبادت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ اپنے اگر شہوت کو پورا کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی اگر حلال طریقے سے حرام طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے یا پھر انجام دیتا ہے تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حلال طریقے سے اپنے شہوت کو پوری کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے ثواب ملنا چاہیے کہ نہیں؟ جی بالکل، تو وہاں پہ ثواب ہے۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ ہے نا اگر شہوت کرتا ہے، اپنے خواہش کو کی تسکین کرتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ عبادت اپنے بچوں کو ہے نا جو روزی روٹی اگر حلال طریقے سے ہم کما کے لا کے کھلاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو صرف یہ چند چیزوں کا نام عبادت نہیں ہے، ہر چیز میں عبادت ہے، بس آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں سے بھی گزرے سلام کرتے ہوئے گزرے وہ عبادت ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ملے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے وہ عبادت ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھائے وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، صرف خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تب اس کے اندر عبادت ہے۔
اللہ